کے پہلوان ہیں اور اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ 40 پہلوانوں کو ایک ساتھ شکست دے کر کے کامیاب ہو جاتے. سرکار نے اسے دین اسلام کی تبلیغ کی. رکانہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا, آپ کو نبی مان لوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کیا ہے کہ آپ کو مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا, کشتی کرنی ہوگی. اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. سرکار نے کہا مجھے منظور ہے, مقرر کر دیے گا, کل مقابلہ ہوگا. سارے مکے کے کفار, چودھری, بڑے بڑے رئیس سارے اکٹھے ہو گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مقابلہ کرتا ہے اور کوئی نامور شخص ہوتا ہے تو اس کا نام لے کر لوگ نعرہ لگاتے ہیں. پورے مجمع سے رکانہ رکانہ کی آواز آ رہی تھی, لیکن ایک کونے سے ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کون تھے وہ؟ سرکار نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھے, سرکار کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رو رہے تھے. سبحان اللہ. کہا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے, مجھے پتا ہے جب پہلوان اکھاڑے کے اندر آتے ہیں, میدان کے اندر آتے ہیں, نہ جانے کیا کیا غذائیں کھا کر کے آتے ہیں, پوری طاقت کے ساتھ آتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ 3 دن کا آپ کا فاقہ ہے, 3 دن سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ مکی کا اتنا بڑا پہلوان جو 40 پہلوانوں کو شکست دے کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ساتھ دنیا کی طاقت ہے, میرے ساتھ میرے پروردگار کی طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا اے رکانہ آ جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کشتی کے میدان کے اندر جب 2 پہلوان ملتے ہیں تو آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. ایک آدمی حملہ کرتا ہے, دوسرا ڈیفنس کرتا ہے, اس حملے کو روکتا ہے. پھر دوسرا حملہ کرتا ہے, پہلے والا اسے روکتا ہے. سرکار سے پوچھا رکانہ نے کہ آپ پہلے حملہ کریں گے یا میں پہلے حملہ کروں؟ اللہ الصمد. میرے آقا نے فرمایا کہ رکانہ میں دنیا کے اندر کسی کو تکلیف دینے نہیں آیا, جس کو دنیا تکلیف دیتی ہے اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. کہا رکانہ تم حملہ کرو میں روکوں گا. چنانچہ رکانہ بہت دور سے دوڑتے ہوئے آئے. اب کشتی کا جو داؤ پیچ ہوتا ہے وہ سارے ہتھ کنڈے کو اپناتے ہوئے آئے, اچھلتے کودتے آئے. سرکار نے اپنی دامن رحمت کو یوں پھیلا رکھا تھا, سرکار نے اپنے دامن کرم کو یوں پھیلا رکھا تھا. حضرت رکانہ اچھلتے کودتے آئے, پتا نہیں کیا ہوا, اچھلتے کودتے میرے آقا کی گود میں آ گئے. سبحان اللہ. اور سرکار نے کیا کیا؟ جب دیکھا ہوگا ایک پہلوان دوسرے پہلوان پر قبضہ کر لیتا ہے, اس پہ پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے, اس کو اپنے بس میں کر لیتا ہے, قابو میں کر لیتا ہے, تو اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے, اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوبارہ یہ حملہ نہ کر سکے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے سرکار کے گود میں آئے, سرکار نے ایسے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. سبحان اللہ. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے کہ نہ جانے مجھے کیا ہوا. کہا کہ میں اس کشتی کو نہیں مانتا, دوبارہ میں حملہ کروں گا. سرکار مسکرائے, فرمایا رکانہ جتنی مرتبہ تیرا دل کرتا ہے تو کرتا جا, میں تجھے اسی طریقے سے زمین پر رکھتا جاؤں گا. سبحان اللہ. حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ آئے, پھر سرکار نے دامن کرم کو پھیلا رکھا ہے, اچھلتے کودتے آئے, پھر سرکار کے گود میں آ گئے. سرکار نے اسی طرح رکھا جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. حضرت رکانہ نے کہا میں اس کو بھی نہیں مانتا. کہا رکانہ تیسری مرتبہ آ جاؤ. تیسری مرتبہ حضرت رکانہ آئے, اسی طرح معاملہ ہوا, پھر سرکار نے زمین پر رکھا. ابو جہل کہنے لگا کہ رکانہ کلمہ مت پڑھنا, آج نہ جانے تجھے کیا ہو گیا ہے, مقابلہ کسی اور دن رکھ لیں گے, کسی اور دن یہ فیصلہ ہوگا, کلمہ مت پڑھنا.
لیکن جیسے ہی تیسری مرتبہ سرکار نے حضرت رکانہ کو زمین پر رکھا ہے، حضرت رکانہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے اور اپنا غلام بنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں دوسرے دن مقابلے کا دن طے کر دیتا، آج تیرے بیمار ہونے کے بہانہ کر دیتا، کوئی اور بات کر دیتا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ آخر کیا دیکھا؟ حضرت رکانہ نے کہا کہ کیا تمہیں میں بتاؤں، میں سینکڑوں کشتیاں لڑ چکا ہوں، سینکڑوں پہلوانوں کے ساتھ میری لڑائی ہو چکی ہے، میں نے دنیا کے پہلوانوں کو دیکھا ہے، جب ایک پہلوان دوسرے پہلوان پر قابو پاتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میرے آقا کو ابھی میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی ان کی دشمنی میرے دل میں موجود ہے۔ ارے غیروں کے ساتھ جب ان کا عالم یہ ہے تو جو ان کا ہوگا ان کے ساتھ عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نبی رحمت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ کائنات کے جس ذرے کا رب وہ رب کائنات ہے، اس کے لیے رحمت میرے آقا کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ